معاملات کیسے ہیں نہیں دیکھیں گے ہم. یاد رکھو ان تتولوا، اگر تم نے منہ پھیر دیا، اگر میرا مشن چھوڑ دیا، میرے نبی کا شریعت کو چھوڑ دیا، میرے مشن کی تکمیل کو آتے راستے میں چھوڑ کر منہ پھیر کے دوسری جانب چل پڑے، تو پھر یہ یاد رکھو ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں عزیز اپنا دین ہے، تم نہیں ہو. ہمیں عزیز اپنی شریعت ہے، تم نہیں ہو. ہمیں عزیز اپنے نبی کی سنت ہے، تم نہیں ہو. ہمیں عزیز اپنا قرآن ہے، تمہاری ذات نہیں ہے. ہمیں عزیز اپنا پیغام ہے، تمہارا قول فعل ہمیں عزیز نہیں ہے. ہمیں اپنا کلام عزیز ہے. یاد رکھو یہ ہمارا اعلان ہے کہ اگر تم دین کے ساتھ نہ چلے، اگر تم نے شریعت پر عمل پیرا ہونے سے منہ پھیر کر چلے گے کترائے، اگر تم نے ہماری شریعت کو، ہمارے پیغام کو، ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم تمہارا انتظار نہیں کریں گے، ہم تمہاری منتیں نہیں کروائیں گے، ہم تمہیں دیکھیں گے نہیں، ہم تمہارے لیے دین کو روکے نہیں رکھیں گے، بلکہ یاد رکھو یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہیں چھوڑ کر دین کی مدد کے لیے کسی اور قوم کو کھڑا کر کے میدان میں لے آئیں گے. یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں. پیچھے پورا رکوع پڑھیں، پورا رکوع ہے. صحابہ کرام نے اس سے کوئی ڈیمانڈ کی، اللہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ کرو، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر ہم قوم تبدیل کر کے یہ ذمہ داری کسی اور قوم کی جھولی میں ڈال لیں گے، پھر تم بیٹھے رہنا. لیکن ہم نے اپنا کام لینا ہے. اور یہ یاد رکھ لینا اللہ رب العالمین جب کبھی بھی کسی سے دین کی مدد لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی قوت اور طاقت کو نہیں دیکھتا، وہ بڑا بے نیاز ذات ہے. اگر ابرہا یمن سے چن کے ہاتھی لے کے آئے نا قبلہ کعبہ گرانے کے لیے، تو پھر اللہ اپنی شان بے نیازی دکھاتا ہے. وہ مکے میں ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بیچتا، سونے ہو. اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں اونٹ بھی نہیں بیچتا، نہ گھوڑے بیچتا ہے. خالق ہے نا، چاہتا تو اونٹیوں کے مقابلے میں بڑے ہاتھی تخلیق کر دیتا کہ چلو تسا ٹکراؤ جا کے نہ، تاکہ ابرا کو پتہ چلے کہ میرے کول کڑے ہاتھی ہیں، نہ کول تو اس کو بھی بڑے بڑے ہاتھی ہیں. لیکن وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے. چنے ہوئے ہاتھیوں کے مقابلے میں اس نے ابابیل پرندہ بھیجا، جو بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے پرندوں میں سے. ابابیل بھیجا ہے، اور دنیا میں اپنی طاقت کے نشے میں مغرور قوموں کو یہ پیغام دیا ہے. دنیا میں اپنی اجتماعی کثرت کے نشے میں مغرور ہو کر پھرنے والی قوموں کو یہ پیغام دیا ہے. اپنی اجتماعی کثرت کی وجہ سے اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھنے اور اس وہم اور گمان میں لینے والے کو پروردگار عالم نے یہ پیغام دیا ہے، یہاں سے تمہاری طاقتیں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے پروردگار کی شان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، شروع ہو رہی ہوتی ہے. پھر کان کھول کے سنو، اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل پرندے کمزور بھیجے، فرمایا دین کا کام ہم لیں گے، چاہے تو کمزوروں سے بھی لے لیتے. تو یہ تسی کچھ کرنے جو کہ ہے ہو تو پھر تسی کھڑے ہو جاؤ دین نال. یہ کچھ کرنے جو کہ ہے ہو پھر دین کے کام آؤ، پھر شریعت کے کام آؤ. اور اگر تم نہیں آؤ گے تو کام تو ہم نے لینا ہے دین کا، پھر ہم کسی اور کو میدان میں لے آئیں گے دین کا کام کرنے کے لیے. تو یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے پس منظر میں